کہ ورکرز کی بیل جو ہیں تمام کی بیل جو ہیں ہو گئی ہیں، اور گاہے بگائے جو ورکرز ہیں اڈیالہ جیل سے ریلیز ہو رہے ہیں، جو اٹک جیل میں ہیں ڈیفینیٹلی ان کے اندر ٹائم پروسیس جو ہے وہ کرتے ہوئے ان کی بھی رہائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو بہت شکریہ جی۔ القادر ٹرسٹ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت تھی۔ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر پراسیکیوشن ہو یا عدالت ہو، جلدی سے جلدی سزا دینے کے لیے رات دن کاروائیاں جاری ہیں۔ ہر روز سماعت فکس کر دی جاتی ہے۔ اگر خان صاحب کی ضمانت ہو یا بی بی صاحبہ کی ہو یا ہمارے کسی بندے کی ہو، اسے لٹکایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کینسل کی جاتی ہیں، پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے، ہائی کورٹ میں لٹک جاتا ہے، اور پھر کئی مہینے جو ہیں اسے ویٹ کروایا جاتا ہے۔ جہاں آپ کو اتنی جلدی ہے ٹرائل ختم کرنے کی، تو وہاں میرا خیال میں ضمانت کو بھی اتنی ہی جلدی سے کرنا چاہیے، لیکن نہیں، کیونکہ جنگل کا قانون ہے۔ لہذا آج سماعت جو ہوئی ہے اس کے اندر کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی۔ سماعت جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے منڈے تک، کیونکہ کل بھی کیس کی سماعت ہے اڈیالہ جیل میں، تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہو رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جب ہم نے بریت کی درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے کہ فی الفور اس کے اوپر ڈیسیژن دیں اور خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو بری کیا جائے، لیکن وہاں پر ڈیسیژن نہیں دیا جا رہا، اور نیچے جو ہے وہ ٹرائل تیزی سے جاری ہے۔ آخری گواہ کے اوپر جرا اس وقت چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توشہ خانہ کیس ہے، اس میں کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت جو ہے وہ ہو چکی ہے، تو خان صاحب کی ضمانت کے لیے بھی وہاں پر درخواست دی گئی ہے، تو اس کے اوپر آج اعتراض کے ساتھ پٹیشن لگی، جس پر عدالت نے آفس کو ڈائریکشن جاری کی ہیں اعتراض دور کرتے ہوئے منڈے کو فکس کرنے کا کہا ہے۔ تو منڈے کو اس کے اوپر جو ہے وہ ہیئرنگ ہوگی، پھر آگے جو بھی کارروائی بڑھے گی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج انتظار حسین پنجو تھا، میرے بڑے بھائی، ان کی بازیابی کی درخواست جو ہے اس کے اوپر سماعت تھی۔ آپ دیکھتے رہے کہ ڈیلے جو ہے وہ کیا جاتا رہا کہ اب جو ہے وہ اتنے دن کا ٹائم دے دیا جائے، آپ کو گڈ نیوز دیں گے۔ آج اٹارنی جنرل صاحب وہاں پر پیش ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ 24 گھنٹوں کی انہوں نے یقین دہائی کروائی ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر انتظار جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال چل رہی ہے، آج 24 دن ہو گئے انتظار بھائی کا کوئی ویئر اباؤٹ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا، کوئی ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں، کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ کس کے پاس ہے، کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ وہ کہاں ہے۔ حالانکہ عدالت کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، پراسیکیوشن کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن کسی مقدمے کے اندر نہیں اسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اٹھایا جائے، اسے کسی مقدمے میں ہو تو اسے کہیں پر پیش کیا جائے، وہ تو ہے ہی نہیں، اٹھا لو غائب کر دو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کیا اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، میں نے کل 6 بیلز پروٹیکٹیو جو ہیں وہ لی تھیں پشاور ہائی کورٹ سے، تو آج میں نے عمری بس بیل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لی ہے، جس سے سمن رفت صاحبہ نے مجھے ضمانت جو ہے وہ دی ہے کہ عمری بس بیل جو میری انہوں نے آرڈر کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس عدالت کے جو ہے وہ مرضی کے بغیر، یعنی نوٹس دیے بغیر آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی ان نون مقدمات ہیں، کسی مقدمے میں نعیم حیدر پنجوتھا کو گرفتار نہ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے تفصیلات بھی مانگ لی ہیں تمام اداروں سے کہ آپ رپورٹ جمع کروائیں کہ ان کے اوپر اور کون کون سی ایف آئی آر یا کوئی مقدمہ ہے۔ جہاں تک بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہم نے استدعا کی تھی، وہ استدعا اس کو منظور کرتے ہوئے جب حکم جاری کیا تو اس جو پٹیشن تھی اس کے اندر ہم نے مینشن کیا تھا کہ 6 پروٹیکٹیو بیل جو ہیں ہم نے لی ہیں پشاور ہائی کورٹ سے، تو لہٰذا ہمیں پروٹیکشن دی جائے کہ کسی اور مقدمے میں کوئی بھی مقدمہ ان نون کہ اٹھا نہ لیں یا بعد میں اس میں نومینیٹ کریں۔ تو عدالت نے واضح طور پر تمام اداروں کو، پولیس ہو، ایف آئی اے ہو، نیب ہو، تمام اداروں کو منع کر دیا ہے۔ تو اب اس کے اندر ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ رکھی گئی ہے ڈیٹ، ایک ہفتے میں جو ہے وہ تمام ادارے اپنی رپورٹ جمع کروائیں، اور جب دوبارہ سماعت ہوگی تو آپ کے سامنے ساری صورتحال آ جائے گی۔ آج کے کیسز کی یہی تفصیلات ہے۔ باقی ورکرز کے حوالے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ورکرز کی بیل جو ہیں تمام کی بیل جو ہیں ہو گئی ہیں، اور گاہے بگائے
جو ورکرز ہیں اڈیالہ جیل سے ریلیز ہو رہے ہیں، جو اٹک جیل میں ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے اندر ٹائم پروسیس جو ہے وہ کرتے ہوئے ان کی بھی رہائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو بہت شکریہ جی۔